الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. گزشتہ آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ اگر آسمان زمین میں اللہ کے سوا اور بھی معبود ہوتے تو آسمان زمین کا نظام فاسد ہو جائے، درم برم ہو جائے. تو وہ اس بات کی دلیل ہے کہ جو آسمان زمین اپنی حالت پر قائم ہے، فلکیات، سلبیات اور علویات کا نظام صحیح چل رہا ہے، یہ ایک اللہ کے ہونے کی دلیل ہے. اگر ایک سے زائد خدا ہوتے تو یہ نظام صحیح طریقے سے نہ چلے. اب ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت پر کچھ دلائل قائم فرما ہے، اور اس سے مقصود یہی ہے کہ ان دلائل پر غور کر کے انسان اس اکیلے وحدہ لا شریک خدا کی عبادت کرے، اس پر ایمان لائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. تو فرمایا کیا نہیں دیکھا کافروں نے کہ آسمان زمین یہ بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ بنایا، کہ وہ ایمان لے کر نہیں آتے. اولم یرا کے اندر جو یہ صیغہ استعمال ہوا ہے یہ رؤیت مادے سے ہے، جیسے کہتے ہیں رؤیت ہلال کمیٹی، ہلال دیکھنے والی کمیٹی. تو رؤیت کا معنی کلام عرب میں یہ مختلف ہوتا ہے. کبھی تو رؤیت کہتے ہیں آنکھ سے دیکھنے کو، جیسے کہ عموماً لوگ سمجھتے ہیں، اور کبھی یہ رؤیت جو ہے اس سے مراد رؤیت قلبی ہوتی ہے، یعنی غور و فکر کرنا، سوچنا. یہاں رؤیت سے یہی رؤیت قلبیہ مراد. وجہ اس کی یہ ہے کہ آسمان زمین جس وقت یہ بند تھے اس وقت انسان زندہ نہیں تھا، انسان موجود ہی نہیں تھا. تو کسی کو یہ کہنا کہ تم نے نہیں دیکھا جب آسمان زمین بند تھے ہم نے اس کو کھولا، یہ ہماری قدرت کی دلیل. تو یہاں دیکھنا آنکھ سے مراد نہیں ہوتا. اور اس کی اور بھی قرآن کریم میں مثالیں موجود ہیں. مثلا ایک مقام پہ اللہ فرماتے ہیں کہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے نبی کہ آپ نے ہاتھی والوں کو نہیں دیکھا، حالانکہ جب وہ ابرہہ ہاتھی لے کر آیا تھا اور اس نے خانہ کعبہ کو شہید کرنے کا ایک منصوبہ بنایا تھا، تو پیغمبر تو حیات ہی نہیں تھی، آپ تو اس دنیا میں تشریف لے کر نہیں آئے. اس وقت تو آپ کے دادا عبد المطلب وہ مکہ کے سردار تھے، وہ موجود تھے، اور آپ کی پیدائش اس دنیا میں ہوئی نہیں تھی. لیکن اللہ فرما رہے ہیں الم ترا کہ آپ نے نہیں دیکھی. تو وہاں بھی رؤیت قلبی مراد ہے، غور و فکر کرنا، کہ آپ نے اس میں غور و فکر نہیں کیا. یہاں بھی یہی مراد ہے. کیا کافروں نے غور و فکر نہیں کیا کہ آسمان زمین بند تھے، ہم نے ان کو کھول دیا. آسمان زمین کے بند ہونے اور ان کے کھولنے کے معنی میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں. راجح قول یہ ہے کہ آسمان زمین کے بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا بند ہونا اور زمین سے پیداوار اور رویدگی کا بند ہونا، یہ ہے اس کا بند ہونا. اور کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ آسمان سے بارش کا کھل جانا، بارش کا ہونا، زمین سے پیداوار کا نکلنا، پھلنا اور پھولنا، یہ کھلنے سے مراد ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، آسمان زمین متصل تھے، چپکے ہوئے. پھر اللہ کی قدرت سے اللہ نے آسمان کو الگ کیا، ان کو کھولا، آسمانوں کو اوپر کر دیا، اور زمین نیچے اپنے مرکز میں رہ گئی. تو اوپر 7 آسمان قائم ہو گئے اور نیچے زمین آ گئی. ایک دوسرا معنی یہ بھی، لیکن راجح پہلے ہی معنی کو قرار دیا گیا ہے کہ آسمان زمین سے بارش اور پیداوار نہیں ہو رہی تھی، پھر اللہ نے ان کو کھولا تو ان سے پیداوار اور بارشیں شروع ہو گئی تھی. اللہ کی قدرت کی بنی. پھر اللہ نے ہر چیز کو پانی سے پیدا کیا. ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات عرض کی کہ مجھے بتائیے کہ مخلوق اور چیزوں کی تخلیق یہ کس طرح ہوئی ہے، کس چیز سے ہوئی. تو آپ نے فرمایا کہ وہ پانی سے ہوئی. اللہ نے پانی سے مخلوقات کو زندہ کیا، اور اس کی دلیل یہی آیت ہے کہ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. اگر آپ مخلوق کی پیدائش پہ غور کریں، کسی بھی چیز کے، چاہے وہ حیوانات اور نباتات جو کسی بھی قبیل سے ہو، تو آپ کو اس کا جو آخری سرا ہے وہی ملے گا کہ اللہ نے اس کو پانی سے پیدا کیا. پانی کا عمل دخل تو ضرور آپ کو ملے گا. پھر فرمایا کہ ایمان لے کر نہیں آتا، یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے.
وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. اور زمین کے اندر پہاڑ بنائے، بڑے بھاری پہاڑ بنائے تاکہ زمین ان کو لے کر نہ ہلے. اگر زمین کے اوپر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین تو ایک کرہ ہے جو اپنے محور میں گھوم رہا ہے، اور اس پہ بوجھ نہ ہوتا تو وہ حرکت کرتا رہتا. اور اگر زمین کا یہ کرہ اس طرح حرکت کرتا جو بوجھ نہ ہونے سے ہوتی ہے تو اس میں زندگی محال تھی. ہم ذرا سوچیں کہ اگر خدا نہ خواستہ زمین کے اوپر زلزلہ ہے، زمین ہلنے لگے تو وہاں انسان رہ نہیں سکتا. ایک ہے پوری زمین کی حرکت، ایک ہے زمین کے اندر حرکت کا پیدا ہونا. پوری زمین تو اپنے محور میں حرکت کر رہی ہے. کل فی فلک یسبحون، اللہ فرماتے ہیں ہر ایک اپنے محور میں تیر رہا ہے، چاہے وہ سورج ہو، چاہے چاند ہو، زمین ہو، ستارے سیارے ہوں، وہ سب اپنے اپنے محور میں گھوم رہے ہیں. تو یہاں وہ حرکت مراد نہیں، بلکہ اس کے علاوہ دوسری حرکت جو ہلکے پن کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر ہم اس پہ بوجھ نہ رکھتے ان کو لے کر ہلنے لگے، پھر ہم نے ان کے اندر کشادہ راستے بنا دیے تاکہ وہ راہ پائیں. جب کبھی انسان کو جلدی ہو اور راستہ تنگ ہو تو اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ کشادہ راستہ کتنی بڑی نعمت. ویسے وہی طور پر آپ دیکھیں زمین پر جو پہاڑ موجود ہیں، اللہ نے ان پہاڑوں کے درمیان میں بڑے کشادہ راستے رکھے ہیں کہ آج سفر کرنا ان سے آسان ہو جاتا ہے. اب اس جدید دور میں تو سڑکیں بنا لی گئی، اس زمانے میں کچے راستے ہوتے ہیں جن سے اونٹوں اور گھوڑوں اور جانوروں کے ذریعے سے سفر کیا جاتا تھا. اور آج ان کی جگہ پر وہ گاڑیاں اور ریل گاڑیاں اور بسیں آ گئی ہیں جن کے ذریعے انسان ان سادہ راستوں پر سفر کرتا ہے. خالی اگر ہم کوہ ہمالیہ کے پہاڑی ضلعوں کو دیکھ لیں تو وہ ہزاروں میل پر پھیلے ہوئے ہیں، لیکن ان کے درمیان میں اللہ نے کشادہ راستے رکھے ہیں جس سے مخلوق کو آنا جانا آسان ہو. پھر حسین نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس ہوئے زمین پر سب سے پہلا پہاڑ جو رکھا گیا وہ جبل ابی قبیس. جبل ابی قبیس مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کے قریب ایک پہاڑ ہے. یہ وہی پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا کہ آپ لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ عَلَى كُلِّ ضَامِرٍ وَيَأْتِي مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، کہ آپ جو ہے لوگوں کو حج کے لیے بلائیں. جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو گئی اور اس کی بنا سے فارغ ہو گئے، چونکہ آبادی اتنی زیادہ نہیں تھی، چند ہی لوگ وہاں تھے، آپ کے خاندان کے لوگ تھے، کچھ قبیلے جرہم کے لوگ تھے، لیکن اس طرح جیسے شہروں میں آبادی ہوتی رہی تو انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا اللہ میں نے گھر تو بنا دیا، طواف کے لیے کون آئے گا؟ اللہ نے فرمایا آپ پہاڑ پہ کھڑے ہو کے اعلان کیجیے. تو انہوں نے مشرق مغرب شمال جو چاروں سمتوں میں یہ اعلان کیا. آج جو حجاج کرام حج کے لیے جاتے ہیں وہ تلبیہ پڑھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی پکار کے جواب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، آپ کے سوا بھی معبود ہے. یہ پڑھتے ہوئے وہ جاتے ہیں دیوانہ وار. وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. یہ بھی اللہ کی قدرت کی دلیل ہے. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا اور وہ اللہ کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے. اتنے بڑے بڑے دلائل کے ہوتے ہوئے اللہ کی آیات و نشانیوں سے اعراض کرنا حماقت کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے، بیوقوفی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے. آسمان کو اللہ نے ایسی چھت بنایا کہ اس کو کوئی سکون نہیں. دنیا میں انسان کو کوئی چھوٹی ہوئی چھت بنانی پڑتی ہے نا، اس کو ستون ڈالنے کی ضرورت پڑتی ہے ورنہ وہ چھت مضبوط نہیں ہوتی. لیکن اللہ نے اتنی بڑی چھت جو ساری زمینوں کو مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے اور اس میں کوئی ستون نہیں، بغیر عمود بغیر زور کے بنایا. پھر اس میں کسی مرمت کی ضرورت نہیں کہ وہ چھت خراب ہو رہی ہے اس میں کوئی شگاف پڑ رہے ہیں اور اس کو پھر صحیح کرنے کی نوبت آ رہی ہے، ایسا نہیں. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. اور اللہ وہی ہے جس نے پیدا کیا رات کو اور دن کو اور سورج کو اور چاند کو، سب کے سب اپنے فلک میں اپنے محور میں تیر رہے ہیں، چل رہے ہیں، اور اس سے وہ روگردانی نہیں کرتے. اب دیکھیے کہ اگر ہم سورج اور چاند کے اوپر غور کریں یا دیگر ستارے اور سیاروں پر غور کریں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ وہ انسان سے بھی کم اختیار رکھتے ہیں. ان کو تو اختیار کچھ ہے ہی نہیں. سورج کو اپنی مرضی سے حرکت کرنے کا اختیار نہیں، نہ دائیں اور بائیں وہ مڑ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے اللہ نے ایک راستہ بنا دیا، ایک حرکت مقرر کر دی
اور وہ اسی کے مطابق چل رہا ہے، طلوع بھی ہو رہا ہے، غروب بھی ہو رہا ہے، یہی حال چاند کا ہے، یہی حال تمام سیارات کا ہے۔ لیکن انسان کو دیکھیے کہ اللہ نے اس کو اس دنیا میں اتنا اختیار دیا کہ وہ اپنی مرضی سے ہوتا ہے، مرضی سے جلتا ہے، مرضی سے چلتا پھرتا ہے، آتا جاتا ہے۔ پھر بھی اگر یہ انسان ان بے اختیار مخلوق کی عبادت کرے تو یہ اس کی کتنی بڑی بیوقوفی ہوگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ملکہ بلقیس، جو خود بھی اور اس کی قوم بھی سورج کی عبادت کیا کرتے تھے، وہ جو ہدہد پرندہ گیا تھا وہ خبر لے کر آیا تھا، اس نے کہا تھا وجدتها وقومها يسجدون للشمس۔ حضرت ابراہیم کو، حضرت سلیمان کو خبر دی تھی کہ اے اللہ کے نبی، میں نے اس عورت کو اور اس کی قوم کو اس طرح پایا کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں، سورج کے پجاری۔ جب حضرت ابراہیم، حضرت سلیمان نے ان کو خط لکھا اور وہ خط کے جواب میں موٹی اور حمدہ بن کر آنے لگی، حضرت سلیمان نے اس کے لیے ایک محل تعمیر کرایا۔ اس محل میں ایک انہوں نے شیشے کا فرش بنایا جس کے نیچے پانی ہے، اور اس کے اوپر سے اس کو گزر کر آنے کے لیے کہا۔ تو چونکہ اس وقت سورج نکلا ہوا تھا، اس کی روشنی سے خالی پانی تو ہلتا ہوا نظر آ رہا تھا لیکن شیشہ نظر نہیں آ رہا۔ تو وہ خاتون یہ سمجھی کہ شاید یہ پانی ہے، تو اس نے وہاں جا کر اپنے پائچوں کو اوپر کیا تاکہ میرے کپڑے گیلے نہ ہو اور میں یہاں سے گزر جاؤں۔ اور سلیمان نے اس سے کہا کہ یہ تو صرح ممرد الخواری، یہ تو شیشے کا بنا ہوا ایک فرش ہے۔ تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس کو ایک سبق دینا چاہ رہے ہیں، تم جس سورج کی عبادت کر رہی تھی، اس سورج کی اس روشنی کا تم یہ فرق بھی محسوس نہیں کر سکی، وہ تو اللہ کے حکم کے تابع اپنی کرنیں بکھیر رہا ہے، اور تم یہ فرق محسوس نہیں کر سکی کہ یہ پانی ہے یا اس کے اوپر شیشہ ہے، تو تمہیں کم سے کم اتنا تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں۔ جو سورج کا خالق ہے وہ عبادت کے لائق ہے، وہ عبادت کے لائق ہے۔ جتنے یہ سیارات، ستارے، آسمان، زمین، حتیٰ کہ عرش اور کرسی، یہ سب اللہ کی مخلوق ہیں، ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ ان سب کا جو خالق اور مالک ہے اصل وہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ ان آیات میں یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا رات کو، دن کو، سورج کو اور چاند کو، اور سب اپنے محور میں قائم ہے۔ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون۔ ہم نے آپ سے پہلے اے نبی کسی بھی انسان کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا۔ آپ سے پہلے بھی کوئی انسان ہمیشہ نہیں رہا، آپ کے بعد بھی کوئی انسان اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہے گا، کہ اگر آپ مر جائیں گے تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے۔ مشرکین مکہ اور کفار جو ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے جواب میں تنگ ہوتے تھے۔ آپ کیونکہ ہر ان کو دعوت دیتے تھے، سمجھاتے تھے، بلاتے تھے، تو تنگ آ کر کہتے ہیں یہ مر کیوں نہیں جاتے، الحمد للہ یہ مر جائیں ہماری جان چھوٹے، صبح شام ہمیں یہ دعوت دیتے رہتے ہیں، ہمیں اللہ کی طرف بلاتے رہتے ہیں، یہ مرتے کیوں نہیں؟ اللہ نے اس میں فرمایا کہ اگر یہ مر جائیں گے تو کیا تم ہمیشہ رہو؟ تم کو بھی تو مرنا ہوگا، تم بھی حساب کتاب دینا ہوگا۔ اسی آیت سے قادیانیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر استدلال کر لی، اور لوگوں کو وہی مغالطہ دیتے کہ حضرت عیسیٰ اس وقت زندہ نہیں، حالانکہ امت مسلمہ کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت آسمانوں میں زندہ ہیں۔ اللہ نے ان کو یہودیوں کے شر سے بچانے کے لیے زندہ آسمان کو اٹھا لیا۔ یہودی ان کو قتل کرنے کے لیے چاہے تھے، اللہ فرماتے ہیں کہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم۔ تو ایک جگہ فرمایا کہ بل رفعه الله إليه، ان یہودیوں نے نہ ان کو قتل کیا نہ ان کو پھانسی دی، بلکہ اللہ نے ان کو اپنے پاس اوپر اٹھا لیا، زندہ اٹھا لیا۔ یہ تو ہمارا اسلامی عقیدہ ہے۔ لیکن قادیانی کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ وفات پا چکا، اور اس کے لیے قرآن کریم کی آیات سے استدلال کرتے ہیں۔ تو سادہ لو عوام ان کے اس پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ان کی بات مان لیتے ہیں اور اپنے عقیدے کو خراب کر لیتے ہیں، حالانکہ عقیدے کی حفاظت بہت ضروری ہے۔ تو اب اس آیت سے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ سے پہلے کسی کو ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا، اور عیسیٰ بھی رہنے والے نہیں تھے، انتقال ہو گئے، وفات پا چکے۔ حالانکہ حضرت عیسیٰ اس وقت تو حیات ہے، لیکن اس دنیا میں ہمیشہ وہ بھی نہیں رہے، ان کی بھی ایک موت کا وقت ہے، اور وہ کب ہے کہ جب قیامت کے قریب ان کا آسمان سے نزول ہو جائے گا، اس روئے زمین پر وہ ہمارے نبی کے دین کا نفاذ کریں گے،
دجال کو قتل کریں گے، خنزیر کو ختم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، امن و امان کا نظام قائم ہوگا، 40 سال کا اپنا وقت یہاں وہ پورا گزاریں گے، اس میں ان کی شادی بھی ہوگی، ان کی اولاد بھی ہوگی، اور پھر طبعی موت سے ان کا انتقال ہوگا، مسلمان ان کی نماز جنازہ بھی پڑھیں گے، اور پھر ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے مبارک روضے میں دفن کیا جائے۔ یہ اسلامی عقیدہ ہے۔ تو اس آیت کی روح سے کسی بشر کے اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کی نفی کی جا رہی ہے۔ یہ تو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ہمیشہ نہیں رہیں گے، ابھی اس وقت زندہ ہیں لیکن وہ بھی ہمیشہ نہیں رہیں گے، حتیٰ کہ آپ اندازہ لگائیے کہ ابلیس اور شیطان یہ تو قدیم مخلوقات میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی پہلے یہ زندہ تھا، موجود تھا، فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، حضرت آدم پیدا بھی نہیں ہوئے، نسل آدم کا تو سلسلہ بعد میں شروع ہوا، حضرت آدم کی پیدائش سے بھی پہلے ابلیس زندہ تھا، اس کو بھی خلد حاصل نہیں ہے، اس کا انجام بھی موت ہے۔ جب قیامت کا سور پھونکا جائے گا، جس کو ہم نفخ اماتت کہتے ہیں، جو پہلا سور ہے جس کے بعد ساری مخلوق ختم ہوگی، تو اس میں شیطان بھی مرے گا۔ اس وقت شیطان بھی زندہ ہے، شیطان تو شیطان جو فرشتے ہیں ان سب پر بھی موت واقع ہوگی، حتیٰ کہ حاملین عرش جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتے بھی مریں گے۔ کل من علیہا فان، سب پر فنا آئے گا، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز کو ہلاک ہونا ہے، اللہ کی ذات باقی، حتیٰ کہ موت پر جو مقرر فرشتہ ہے ملک الموت، اس پر بھی موت آئے، اس کو بھی مرنا ہوگا۔ لوگوں کی روح قبض کرنے والا فرشتہ وہ بھی مرے گا۔ تو کسی بشر کو، کسی مخلوق کو آپ سے پہلے اللہ نے ہمیشہ رہنے والا نہیں بنایا، انجام کار ان کی موت ہے۔ پھر جب عالم آخرت میں انسان پہنچ جائے گا کہ جنت دوزخ کا جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیشہ کی زندگی۔ اس دنیا میں کسی کو اللہ نے ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں بنایا، اس دنیا میں جو آئے جانے کے لیے آئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر آپ مر جائیں گے تو یہ زندہ رہیں گے، ہمیشہ رہیں گے، یہ بھی تم مریں گے۔ کل نفس ذائقۃ الموت ونبلوکم بالشر والخیر فتنۃ والینا ترجعون، ہر نفس کو چکھنے والا ہے موت کو، موت ذائق کو چکھنے والا۔ ہم تم کو آزماتے ہیں برائی سے بھی اور بھلائی سے بھی، آزمائش کے لیے ہم تمہارا امتحان کرتے ہیں، برائی اور خیر سے آزمائش کے لیے۔ برائی سے مراد کیا ہے؟ برے حالات، فقر و فاقہ، بیماریاں، اموات، بدامنی، قتل و غارت، سب اس کے اندر داخل ہے۔ یہ شر قلم ان سب کچھ، یہ سب باتیں آزمائش کے، اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان صبر کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ اور پھر دوسری فرمائی کہ ہم خیر سے بھی امتحان لیتے ہیں، آزمائش کے لیے ہم خیر بھی دیتے ہیں۔ خیر سے مراد ہے صحت، مال کی فراوانی، عزت کا بڑھنا، اور پھلنا پھولنا، اور دنیا کے اعتبار سے آگے بڑھنا، ترقیات، سب اس میں داخل ہے۔ اس میں آزمائش کیا ہے کہ شکر کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کو اللہ کی نعمت سمجھتا ہے یا نہیں سمجھتا، یہ امتحان و آزمائش۔ تو ہر شخص ان دو میں سے کسی حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو وہ شر کا سامنا کر رہا ہوگا یا خیر کا سامنا کر رہا ہوگا، تیسری کوئی صورت نہیں۔ اب شر اور خیر، خیر ان میں جس کا بھی سامنا کر رہا ہے اس کی ہدایت موجود ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ وہ شر کا سامنا کر رہا ہے، بیماریوں کا سامنا کر رہا ہے، تو وہ صبر کے راستے کو اختیار ہے، اور خیر کا سامنا کر رہا ہے تو وہ شکر کے راستے کو اختیار ہے۔ پھر فرمایا کہ ہماری طرف تم لوٹائے جاؤ، آخر لوٹ کے ہمارے پاس آنا ہے، ہم حساب و کتاب لیں۔ وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا هَٰذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ هُمْ كَافِرُونَ۔ اور جب آپ کو دیکھتے ہیں کافر تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو ذکر کرتا ہے اور وہ رحمان کے ذکر کا انکار کرنے والا۔ مشرکین مکہ کا بھی یہ حال تھا، اور اس سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے نہ ماننے والوں کا حال یہی تھا کہ وہ وقت کے نبیوں کا مذاق اڑایا کرتے۔ مشرکین لوگ کبھی مذاق اڑاتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہی ہے وہ جو تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہتا رہتا ہے۔ خلق الانسان من عجل سأريكم آیاتی فلا تستعجلون، انسان کو جلد بازی سے پیدا کیا گیا ہے، یعنی اس کی فطرت کے اندر جلد بازی رکھی گئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں تم کو اپنی نشانیاں دکھلاؤں گا تو جلدی مت مچاؤ۔
کافر بھی کچھ جلد بازی کر رہے ہیں، مسلمان بھی کچھ جلد بازی کر رہے ہیں۔ کافر جلد بازی یہ کر رہے ہیں کہ اگر تم حق پر ہو تو عذاب لے کر کیوں نہیں آتے، جلدی لے آؤ عذاب، ہمیں ہلاک کو برباد کر دیں۔ اور مسلمان تنگ آ کر جلد بازی کرتے ہیں کہ جلدی عذاب کیوں نہیں آتا ہے، ان کے اوپر عذاب آ جائے، جان چھوٹے، یہ اتنا ہمیں تنگ کیا ہوا ہے، اتنا ہمیں پریشان کیا ہوا ہے، اتنا ہمیں مصیبتوں میں رکھا ہوا ہے۔ تو وہ کبھی کبھی مومن بھی اس فطری عجلت کی وجہ سے ایسے ایسے کلمات کہتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے انسان کو اسی عجلت کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے، لیکن اس کو جزا فضا زیادہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ اپنی نشانی اپنے وقت پہ دکھلاتے ہیں، جلد بازی کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ یہ ان کی جلد بازی ہوتی ہے، انبیاء سے یوں کہا کرتے تھے عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، اگر جان لے وہ جن نے کفر کیا ہے جس وقت ان کے چہروں کو جہنم کی آگ سے ہٹایا نہیں جائے، نہ ان کی پشتوں سے اور نہ وہ کوئی ان کی مدد کی جائے گی۔ جب لوگ عذاب میں پڑیں گے اگر ان کے اس وقت کو جان لے تو شاید یہ ایسا نہ کرے جیسا بھی کر رہے ہیں۔ بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون، بلکہ ان کے اوپر یہ موت یا یہ آگ اچانک آئے گی، پھر ان کو مبہوت کر دے گی اور وہ اس کو واپس کرنے کی طاقت نہیں رکھیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، یہ عذاب تو اچانک آئے گا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پیغمبر کو تسلی دی رہی ہے، تحقیق آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، سو ان کو گھیر لیا اس عذاب نے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ جس عذاب کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے اس عذاب ہی نے ان لوگوں کو گھیر لیا۔ تو زمانہ رسالت کے جو مذاق اڑانے والے لوگ تھے ان کو بھی تنبیہ کی گئی تم اس سے باز آ جاؤ، اور قیامت تک جو دین کا اور دین والوں کا مذاق اڑاتے ہیں ان کے لیے شاید کہ تنبیہ ہے کہ وہ اس سے باز آ جائیں کہیں عذاب الہی میں گرفتار نہ ہو۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے صغائر و کبائر کو معاف کرنا، اے اللہ پوری مکمل گناہوں کو معاف کرنا، اے اللہ ہم سب کے لیے شریعت و سنت پہ چلنا آسان کرنا، اے اللہ ارحم الراحمین پریشان حال مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مظلوموں کی مدد فرما، بالخصوص اہل فلسطین اہل غزہ کی مدد فرما، اے اللہ ظالموں کو ظلم سے نجات نصیب فرما، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، چین سکون امن راحت عافیت نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا سے عافیت نصیب فرما، اے اللہ جو صحت مند ہے ان کی صحتوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو حالت ایمان میں وفات پا گئے ان کی بال بال مغفرت فرما، درجات کو بلند فرما، ہم سب کو مرنے سے پہلے آخرت کی خوب تیاری کی توفیق نصیب فرما، حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما، اے اللہ ارحم الراحمین جو ہم نے مانگا ہے وہ بھی ہمیں عطا فرما، جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا بے مانگے ہم سب کو نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔